میاں شہباز شریف کی کراچی میں سابق صدر آصف زرداری سے ملاقات، نیب کارروائیوں کے خلاف مشترکہ مزاحمت کا فیصلہ، اپوزیشن کی حکومت کے خلاف متفقہ لاہ عمل بنانے کی کوششیں، مریم نواز حکومت کے خلاف سیاسی طور پر اچانک متحرک کیوں ہو گئی، پوچھیں گے وزیر مملکت پارلیمانی امور علی محمد خان سے، رہنما مسلم لیگ نون خرم دستگیر سے اور وزیر توانائی سندھ امتیاز شیخ سے۔ And a very warm welcome to the show. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سیاسی طور پر متحرک دکھائی دے رہے ہیں۔ اپوزیشن جماعتیں حکومت کے خلاف مشترکہ لاہ عمل کے لیے اے پی سی بلانا چاہتی ہیں۔ آج کراچی میں میاں شہباز شریف کی سابق صدر آصف زرداری سے ملاقات ہوئی۔ بلاول بھٹو بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ دونوں رہنماؤں نے نیب کی جانب سے حالیہ کارروائیوں پر مل کر مزاحمت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اے پی سی کی تاریخ کے حوالے سے بھی مشاورت کی گئی۔ ملاقات کے بعد پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ بڑی انٹرسٹنگ پریس کانفرنس تھی، سینئر لیڈرز وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک ایک بات جو انہوں نے کی بڑے غور سے ہم نے سنی ہے، اس کے اوپر تبصرہ بھی کریں گے، لیکن پہلے دیکھیں کہ احسن اقبال صاحب نے کیا سوچ ہے۔ آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ گندم کی فصل مارکیٹ میں آئی ہو اور 15 دنوں میں آٹا غائب ہو جائے۔ آٹا مافیا جس نے اس ملک کو، غریبوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا، ان سے آنکھیں بند کر کے چشم پوشی کر لی گئی۔ کیوں؟ کہ وہ عمران خان کی حکومت کے ممبر ہیں۔ ادویات کا اسکینڈل جس میں دوائیوں کی قیمت 500-600 گنا سے 1200% تک بڑھائی گئی، اس اسکینڈل کے اندر وزیر کو برطرف کیا گیا، لیکن وہاں سے نکال کے پارٹی کا سیکرٹری جنرل لگا دیا۔ کسی نے اس سے سوال نہیں کیا کیونکہ وہ عمران خان کا پیارا ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت اس وقت نیب کے مقدمات کی زد میں ہے۔ سابق صدر زرداری پر 10 اگست کو پارکلین ریفرنس میں فرد جرم عائد بھی ہو چکی ہے، جبکہ شہباز شریف کو رمضان شوگر ملز، منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثہ جات کیسز کا سامنا ہے۔ اپوزیشن اس حوالے سے دباؤ کا شکار دکھائی دیتی ہے۔ آج جس وقت فرد اللہ بابر صاحب نے پریس کانفرنس کا آغاز کیا تو انہوں نے یہ بات کہی کہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ نظر نہیں آ رہی۔ ان نے کچھ اور دیگر معاملات کا بھی ذکر کیا۔ اس سے بات کریں گے، خرم دستگیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ کیونکہ شہباز شریف صاحب کراچی گئے، کافی عرصے بعد گئے، اور پھر وہاں پر جو بارشوں کی وجہ سے صورتحال تھی تو لگا یہ تھا کہ شاید گورننس اور کراچی کے معاملات ان پہ بات کریں گے، لیکن اب ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپوزیشن کو متحرک کرنے کا ہی ایک ایجنڈا ہے کراچی میں۔ خرم صاحب شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا، لیکن شہباز شریف صاحب کراچی میں رہنے والوں کے زخموں پر مرہم رکھنے گئے تھے، ان کی بات سننے گئے تھے، جس دن کی وہاں منتخب حکومت پیپلز پارٹی کی موجود ہے سندھ میں، لیکن کراچی کے شہری جو ہیں ان کو اتنی زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دیکھیے شہباز شریف صاحب وہاں یہ بھی یاد کرا دوں کہ قومی اسمبلی کے امیدوار تھے اور ان کو چند سو ووٹوں سے ان کا مینڈیٹ چوری ہوا اور ان کو ہرایا گیا وہاں سے، لیکن وہ کراچی میں ایک اسٹیک ہولڈر ہیں، وہاں سے انتخاب لڑ چکے ہیں اور ایک نیشنل پارٹی کے سربراہ ہونے کے ناطے ان کا فرض بھی ہے کہ وہ کراچی جا کر پاکستانی جو میرے بھائی اور بہنیں وہاں رہتے ہیں ان سے گفتگو کریں، اور جو انہوں نے آج کی ہے، ایک سے زائد مرتبہ مختلف جگہوں پر تشریف لے گئے، نون کے کارکنوں سے بھی انہوں نے بات کی، اور کراچی جا کر پیپلز پارٹی کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس سے بھی انہوں نے بات کی ہے، اور اس پہ بھی لاہ عمل بہت ساری باتوں پہ بننا ہے۔ بٹ خرم دستگیر خان صاحب، اگر صرف کراچی کے معاملات ہیں تو پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت میں ہے۔ ہم جو بھی کراچی کے معاملات کو جانتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پر بلدیات کو زیادہ پاور نہ ملنے کی شکایت ہے، وہ پیپلز پارٹی سے شکایت ہے، جہاں پر یہ شکایت ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے بہت زیادہ تعداد میں وہاں سے ایم این ایز جیتے ہیں، تو یہ تمام لوگ ہی پارٹ آف دا پرابلم ہے۔ تو پھر ایک دفعہ ذکر تو کرنا چاہیے تھا کہ پیپلز پارٹی سے کیا کیا کوتاہی ہوئی کراچی کے معاملات میں۔ جو گفتگو ہوئی ہے ان کی بلاول زرداری صاحب سے اور خود آصف زرداری سے، اس میں یہ ذکر کہ انہوں نے کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہمیں
جو ایک کوآپریٹو ماڈل میاں نواز شریف نے ڈیولپ کیا تھا کراچی کو پرامن کرنے کے معاملے میں، جہاں کراچی میں روزانہ 3 درجن لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی، وہاں بہت بدامنی پھیلی ہوئی تھی 2013 تک، اس کو ایک ماڈل کے ذریعے جس میں فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ، اس وقت بھی سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، اور دوسرے جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، افواج پاکستان، سب کو ایک ٹیبل پر بٹھا کر ایک گفتگو کی گئی تھی، اور یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ ہم کراچی پر گورنر راج لگا دیں گے یا آرٹیکل 149(4) کا اطلاق کریں گے۔ جو ان کا مینڈیٹ ہے وہ مینڈیٹ موجود ہے، اور اسی کا احترام کرتے ہوئے ہی ہم نے کراچی کے شہریوں کا مسئلہ حل کرنا ہے۔ اس وقت کشت و خون کا معاملہ تھا، ٹارگٹ کلنگ کا معاملہ تھا، جو یہ بہت سارے پیٹی کرائم تھے، اللہ کے کرم سے اس میں بہت زیادہ بہتری آئی ہے، کراچی پرامن شہر ہے۔ اب جو اگر اس کے جو انفراسٹرکچر کے معاملات ہیں اور دوسرے جو ایشوز ہیں میونسپل سروسز کے، اس میں بھی اگر وہی ماڈل فالو کیا جائے جو کوآپریشن کا ماڈل ہے، احترام کا ماڈل ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ پش بھی کرنے کا ماڈل ہے کہ اس میں سستی نہ ہو، کاہلی نہ ہو، اور کراچی کے شہریوں کو جو خدمات کی ڈیلیوری ہے یقینی بنائی جائے، تو یہی اسی ماڈل کا وہ اعادہ کرنے گئے تھے۔ دکھ صرف یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ پچھلے 4-5 مہینے میں سندھ حکومت پر حملہ آور ہے۔ جب کورونا میں فلائٹیں نہیں چل رہی تھی تو وزیر اعظم نے اپنا جہاز دیا اپنے وزراء کو کہ جا کر سندھ حکومت پر حملہ کر دو، اور ایک بے پر کی اڑاتے ہیں 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے۔ NFC میں تو خیر انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک نوٹیفیکیشن بھی کیا، جس کو پھر میں نے کورٹ میں چیلنج کیا، اور اللہ نے ہمیں کامیابی دی، اور اس حکومت کو ایک نیا نوٹیفیکیشن کرنا پڑ گیا۔ تو یہ صرف ایشو یہ ہے کہ وفاق کا الزام گر ہے، چارہ گر نہیں ہے۔ الزام تو لگاتے ہیں لیکن اس کا کوئی حل نہیں دیتے، جو لوگوں کو سیکھتے ہیں اس کا حل۔ یہاں جو ہے شہباز صاحب کا مقصد عوامی رابطہ بھی تھا، اپوزیشن سے رابطہ بھی تھا، اور اس ماڈل کو یاد کرانا تھا پیپلز پارٹی کو بھی اور عوام کو بھی، جس کے ذریعے کراچی پرامن اللہ کے کرم سے کامیابی سے ہوا ہے محمد نواز شریف کی قیادت میں۔ اور اگر یہی ماڈل فالو کیا جائے تو انشاءاللہ کراچی کے بھی جو انفراسٹرکچر اور ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں وہ سالو کیے جا سکتے ہیں۔ رائٹ علی صاحب، یہ ہمیں نظر آئی شکایات نظر آئی ہیں نیب کے حوالے سے، اپوزیشن کی مشترکہ شکایات، اس کے علاوہ صدارتی نظام کا بھی ذکر کیا گیا کہ یہ ایک کوشش کی جا رہی ہے 18ویں ترمیم کا، اگرچہ واضح طور پہ ذکر نہیں ہوا مگر یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ سو جو تمام کی تمام شکایت اپوزیشن کو ہیں وہ آج ٹیبل پر تھیں اس پریس کانفرنس میں۔ علی صاحب جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت شکریہ۔ شہباز صاحب تشریف لے گئے ہیں کراچی۔ کسی بھی دو اپوزیشن رہنماؤں کا ملنا کوئی جمہوریت میں کوئی بہت بڑی نیوز نہیں ہوتی، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ کس تناظر میں ملے ہیں۔ ہمارا تو یہ خیال تھا کہ جو کراچی پہ اس حالیہ تاریخ کی بہت بڑی ایک امتحان سے وہ کراچی گزر رہے ہیں کراچی کے رہنے والے، تو شاید شہباز صاحب جو پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کراچی میں فلڈنگ کی صورتحال ہے اس پہ کوئی ہنگامی میٹنگ، کوئی اس پہ پریس کانفرنس، پھر کسی علاقے کا مشترکہ دورہ یا کچھ اس طرح کی چیز ہوگی، لیکن بدقسمتی سے وہاں بھی اپنا وہی پرانا جو ہے وہ دکھڑا سنایا گیا اور رونا رویا گیا۔ ایک خطرہ یہ بھی پیدا تھا کہ شہباز صاحب چونکہ ان کے بڑے خطرناک بیانات آصف علی زرداری صاحب کے محترم سابق صدر کے خلاف آئے ہوئے تھے، تو ہمیں یہ بھی فکر تھی کہ کہیں ان ارادوں کو پورا کرنے تو نہیں جا رہے جو کبھی شہباز صاحب لاہور میں کھڑے ہو کے زرداری صاحب کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ میل ملاپ کا پروگرام تھا، اور صاف ظاہر ہے پروگرام یہی ہے کہ مشترکہ جدوجہد کیا کرنی ہے۔ مشترکہ جدوجہد فریہ صاحبہ یہ کرنی ہے کہ جو مالی غنیمت کھٹا ہوا ہے اس کا ڈیفنس کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیب لاز میں ریفارمز ہوں تو اس کی جگہ کراچی نہیں، اس کی جگہ تو اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس ہے، یہاں آئیں بیٹھیں ڈسکس کریں، لیکن خدا را حکومت کو FATF کے معاملات پہ نیب کے لاز میں ریفارم کی بلیک میلنگ کا کارڈ استعمال نہ کریں، کیونکہ اگر خدا نخواستہ پاکستان بلیک لسٹ میں خدا نخواستہ جاتا ہے تو پھر ان لوگوں کی وجہ سے ہوگا کہ اپنے ذاتی کیسز کو اس سے لنک کیا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ظلم حکومتوں نے کیا ہے قائد کے شہر سے۔ وہ شہر جو عروس البلاد تھا، جو روشنیوں کا شہر تھا، اس کی بدقسمتی کیا رہی فریہ صاحبہ، اس کی میں آپ کو بدقسمتی بتاتا ہوں کیا رہی۔ یہ کبھی کسی کی پرائیورٹی یہ شہر نہیں رہا۔ جن لوگوں کو وہاں سے بہت مینڈیٹ ملتا تھا، ہمارے MQM کے بھائی، ان کا کبھی اپنا جماعت کا نہ وزیر اعظم جو ہے وہ نہیں آیا، نہ صدر آیا۔
وزیر اعلیٰ سندھ میں جس جماعت کا آتا ہے اس کو کراچی سے مینڈیٹ نہیں ملتا. پیپلز پارٹی بدقسمتی سے بینظیر بھٹو صاحبہ کے بعد وہ کراچی سے ان کو وہ مینڈیٹ نہ مل سکا, بلکہ اب تو وہ پرانی سیٹیں بھی وہ لوگ ہار گئے ہیں. اسی طرح مسلم لیگ نواز کبھی کراچی ان کا سٹرانگ ہولڈ نہیں رہا, کبھی کراچی سے ان کی ایک دو سے زیادہ سیٹیں بڑی مشکل سے نکلتی تھیں. بٹ آپ کو تو مل گیا علی صاحب, آپ مینڈیٹ اب اس میں پوائنٹ کیا ہے, اب اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ 2008 میں میاں صاحب کی گورنمنٹ بنی, 2000 پنجاب میں, 13 میں ان کی مرکز میں بنی. 2008 اور 2013 میں مسلم لیگ نواز کو کراچی سے کوئی خاص مینڈیٹ نہ مل سکا, نہ پیپلز پارٹی کو ملا. تو ان کی پرائیورٹی نہیں ہے کراچی میں سپینڈنگ کرنا, کراچی کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا, کراچی میں آپ کے جو ان کی سیوریج کا نظام ہے اس کو بہتر کرنا, الیکٹریسٹی کے نظام میں جو لائنز ہیں ان کو رینیو کرنا, ریفریش کرنا. ان کا کبھی پرائیورٹی نہیں رہا, کیونکہ سیاستدان وہی سیاستدان سپینڈنگ کرتا ہے جہاں سے اس کو ووٹ ملتا ہے. بدقسمتی سے کراچی کا یہ المیہ رہا. اب یہ جو موجودہ حکومت ہے, تحریک انصاف واحد اس وقت مرکزی جماعت ہے جس کو 2013 میں بھی مینڈیٹ ملا, لیکن اس وقت ہماری حکومت نہ بن سکی. ظاہر ہے ہمارا مینڈیٹ ایک طرح سے اس پہ ہم گئے بھی, چوری ہوا. ان کی طرح سے نہیں ہے کہ صرف چیختے چلاتے رہے. ہم سپریم کورٹ گئے, وہاں اپنا کیس لڑا, اور فیصلہ جب ہمارے خلاف آیا تو ہم نے سر نگوں کیا سپریم کورٹ کے سامنے, فیصلہ ہم نے مانا. اس وقت عمران خان صاحب جو جمعے کو جا رہے ہیں, انشاءاللہ تاریخ ساز وہ پیکج دیں گے. کراچی کا وہ حق دینے کی کوشش کریں گے جو کراچی کا وفاق پہ حق ہے. کراچی کا جو وفاق پہ حق ہے کبھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ان کو نہیں دیا, کیونکہ ان کے وہاں پہ سٹیکس نہیں ہیں. لیکن انشاءاللہ کراچی کو اس کا حق دیں گے. اعلان کیا ہے کہ ایک بڑا پیکج دینے جا رہے ہیں, یہ اچھی خبر ہے کراچی والوں کے لیے, مگر اس سے کیا اینڈ ویلکم بیک. کراچی کے معاملات کا حل, ابھی کچھ دیر پہلے علی محمد خان صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر جا کر ایک بہت بڑا پیکج اناؤنس کریں گے, کراچی کے معاملات کو ایڈریس کیا جائے گا. امتیاز شیخ صاحب, آج اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی کراچی میں سابق صدر آصف زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی, مگر جو مین مزاحمت ہے وہ نیب کے خلاف کہا جا رہا ہے. نیب کا مسئلہ اس وقت سر فہرست کس وجہ سے ہے اپوزیشن کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, آج جو ملاقات ہوئی ہے اپوزیشن پارٹیز, دو بڑی پارٹیز کے درمیان, زرداری صاحب بھی تھے, چیئرمین بلاول صاحب بھی تھے, اور شہباز صاحب ان کی ٹیم کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں خوش آئند بات ہے. پاکستان میں اس طرح کی ملاقاتیں اور چیزیں ہونی چاہیے آپس میں لیڈرشپ کا, لیکن بدقسمتی سے گورنمنٹ سائیڈ نے یہ روش نہیں رکھی. ادروائز تو یہ چیز تو مطلب پاکستان تو کیا ہر پالیٹکس میں ہوتا ہے کہ کبھی بات چیت کے دروازے بند نہیں کیے جاتے, اور چیزیں چلتی رہتی ہیں, سیاست بھی چلتی رہتی ہے. لیکن یہاں بالکل ہی پرسنلائز اور بہت ہی سیاست کو ترش کر دیا گیا ہے, سیاست کو بالکل ذاتیات پہ لا کے انتقامی سیاست کر دی گئی ہے. تو آپس میں ملے ہیں, ڈفرینٹ باتیں ہوئی تھی. وہ کراچی آئے تھے کراچی کے لوگوں سے ملنے, کراچی کی صورتحال دیکھنے, اور یہاں کی مین اسٹیک ہولڈر پارٹی ہے سندھ کی, ان کی لیڈرشپ سے ملے ہیں, اور اس میں مختلف باتیں ہوئی. لازمی ہے نیب اس وقت, کیونکہ پورے ملک میں اس وقت ان کی کاروائیاں اس طرح جاری ہیں, بالکل ہی ون سائیڈڈ کاروائیاں ان کی جاری ہیں, تو لازمی ہے تو اس سے ضرور بات ہوگی. سو یہ بھی کیا آج کی ملاقات میں طے کیا گیا ہے کہ جب تک حکومت نیب قوانین پر اپوزیشن کی ترمیم نہیں مانتی اس وقت ایف اے ٹی ایف بلز کی حمایت نہیں کی جائے گی؟ نہیں دیکھیں جی, ایف اے ٹی ایف کا جو مسئلہ ہے وہ ڈفرینٹ مسئلہ ہے. ایف اے ٹی ایف کو کسی مشروط طور پہ نہیں کیا جا رہا. ڈیفینیٹلی یہ چیزیں پہلے بھی گورنمنٹ نے کہی تھی کہ نیب کے لاء میں ترامیم لائیں گے, اور پھر جب ترامیم مانگی گئی تو پھر مطلب ان کا مذاق اڑایا گیا اور کہا گیا کہ جس میں انہوں نے یہ این آر او مانگا ہے. ایک تو این آر او کی مطلب ان کو یاد اتنی ہے, ہر چیز میں این آر او نظر آتا ہے, لیکن حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی. ڈفرینٹ پارٹیز ہیں, ڈفرینٹ اپنے حساب سے تجاویز دیتی ہیں, اور تجاویز آتی ہیں ڈفرینٹ پارٹی سے, لیکن ان کو وہ کرنے کے لیے مطلب وہ چیزیں دکھانے کے لیے کہ جی اس پارٹی نے یہ کہا, اس پارٹی نے یہ کہا, میں سمجھتا ہوں کوئی بھی اس طرح کی مشروط چیز نہیں ہے. لیکن ڈیفینیٹلی یہ ایجنڈے پہ ہے, اور کافی عرصے سے اس پر بات چیت ہو رہی ہے. رائٹ, آپ نے کہا مشروط نہیں ہے مگر ایجنڈا پہ ہے. I'll come to you قرن دستگیر صاحب, ایز فارمر ڈیفینس منسٹر آپ کا کامنٹ بڑا اہم ہوگا اس وقت, کیونکہ پرائم منسٹر اینڈ پی ٹی آئی مسلسل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز ایک دوسرے سے مشروط کر دی گئی ہے, یہ تاثر اب قائم ہو چکا ہے. سو ایز فارمر ڈیفینس منسٹر ایف اے ٹی ایف کی اہمیت کے حوالے سے یہ کتنا خطرناک تاثر ہے آپ کی نظر میں؟ کہ یہ تاثر غلط ہے. متحدہ اپوزیشن کا مشترکہ فیصلہ ہے
کہ اب ہم اس حکومت سے نیب کے معاملے پر کوئی بات نہیں کریں گے. پہلے بھی جب جولائی میں یہ سارے ایف اے ٹی ایف کے بلز آئے تھے, یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ نیب کا معاملہ اپوزیشن نہیں حکومت نے میز پر رکھا تھا, اور ان کے کہنے پہ یہ ساری ڈسکشن شروع ہوئی, جس کو بعد میں انہوں نے خود ہی سیاسی طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی. لہٰذا اب ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم نیب کے معاملے پہ ان سے کوئی بات نہیں کریں. مگر کیا یہ شیورٹی اینڈ کانفیڈنس دے سکتی ہے اپوزیشن کہ ایف اے ٹی ایف سیپریٹ ہے, اس کو ہم نہیں مشروط کریں گے کسی بھی چیز سے؟ آپ کے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے وہ یہ نہیں کہتی کہ آپ کالے قوانین بنا کر ایف اے ٹی ایف پر عمل درآمد کریں, کیونکہ اس حکومت نے ہر قانون میں ایسے کالے دروازے رکھے ہوئے ہیں جن سے پاکستان کے شہریوں کے جو بنیادی آئینی اور شہری حقوق ہیں ان کو کچلا جا سکتا ہے, اور یہ کچلتے بھی رہے, یہ اس حکومت کا تو اب ریکارڈ ہے. اور So do you believe کہ ایف اے ٹی ایف کی جو بلز منظور کروانا چاہتی ہے گورنمنٹ, اس میں ڈریکونین لاز ہیں؟ آج فرت اللہ بابر صاحب نے کہا کہ مسنگ پیپل سے بھی لنک ہو سکتا ہے ان معاملات کا, آپ کا بھی یہی اوپینین ہے؟ قوانین کے ٹیکسٹ کو ہم غور سے پڑھ چکے ہیں, ہم ان کے اندر امینڈمنٹس ڈرافٹ کر کے کچھ فائل کر بھی چکے ہیں, اور آج بھی مزید فائل ہوئی ہیں. کوشش صرف یہ ہے کہ حکومت ایف اے ٹی ایف کی آڑ میں ایسے پاورز نہ لے لے جس کے ذریعے وہ کہ لوگوں کو اریسٹ کر سکیں, جس میں لوگوں کو بغیر کسی ایویڈنس کے ان کی جو آزادی ہے وہ چھینی جا سکے, اور جو پورا پروسیجر ہے لوگوں کو اریسٹ کرنے کا اور ان کو ٹرائل کرنے کا, اس میں پاکستانیوں کے جو بنیادی آئینی حقوق ہیں ان کا احترام ہو. یہ ہماری امینڈمنٹس ہیں. پہلے بھی ابھی جو میوچل لیگل اسسٹنس کا بل جوائنٹ سیشن میں پاس ہوا, اس میں ہماری 23 صفحے کی امینڈمنٹس اسی بنیاد پر تھی کہ بھئی اس میں ڈریکونین پارٹس جو ہیں آپ نکال دیں, کیونکہ ایف اے ٹی ایف کبھی بھی یہ جو ہمارے So I'll come to you specifically, آپ کس کو ڈریکونین پارٹ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اراؤنڈ دا ورلڈ اینٹی ٹیرر لاز جہاں بھی منظور ہوئے ہیں اس کو ڈریکونین بھی کہا گیا ہے, مگر پھر اس کو منظور بھی کر لیا گیا ہے. 9/11 کے بعد ایک انفارچونیٹ ریالٹی بنی ہے دنیا کی. اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ میں امینڈمنٹ ہمارے سامنے آئے گی جوائنٹ سیشن میں, اس میں جو پاور آف اریسٹ ہے وہ ان لمیٹڈ سی دی گئی ہے, جس کے اندر کوئی جو اریسٹنگ آفیسر ہے اس کو یہ دکھانا مقصود نہیں ہوگا اس کے لیے کہ جناب یہ واقعی جس کو میں گرفتار کر رہا ہوں اس کے خلاف ایویڈنس بھی ہے. ہماری امینڈمنٹ کیا ہے کہ جناب اس کو پابند کریں اریسٹنگ آفیسر کو کہ وہ ان رائٹنگ اپنی جو ایویڈنس کسی شخص کے خلاف ہے وہ ان رائٹنگ لے کر آئے, اور اس کے بعد اپنی اتھارٹی سے اس کو اریسٹ کرنے کی پرمیشن لے. تو یہ جو اس قسم کے سیف گارڈز ہیں, اپوزیشن ہے وہ مستقل سیف گارڈز قوانین میں ڈال رہی ہے. یہ حکومت ڈریکونین اور کالے طریقے سے پاکستانیوں کے حقوق کچلنا چاہتی ہے. یہی ہمارا اختلاف ہے. جہاں حکومت نے بالغ نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہماری امینڈمنٹس کو قبول کیا ہے, وہاں قانون پاس ہو گئے ہیں. جہاں نہیں کیا وہاں نہیں پاس ہوئے, اور ہم اس کو اپوز نہیں کریں گے. بات بتا دی ہے. علی محمد خان صاحب ہمیشہ کھل کر بات کرتے ہیں. سو جب پرائم منسٹر یہ کہنے علی صاحب کہ فائنینشیل ٹاسک فورس سے متعلق اپوزیشن اور بھارت ایک پیج پر ہے, تو یہ بات جائز ہے آپ کے خیال سے کہنا؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہم اپوزیشن یا گورنمنٹ کے لوگ ہیں سب محب وطن پاکستانی ہیں, لیکن اگر ہمارا عمل ایسا ہے جس سے کوئی وہ پالیسی اس کو تقویت ملے جو ہندوستان چاہتا ہے. پاکستان کے ازلی دشمن اسرائیل اور ہندوستان کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک پاک جو ہے یہ بلیک لسٹ ہو جائے, یہ ایف اے ٹی ایف میں بلیک لسٹ ہو جائے. اب یہ جو گرے لسٹ میں ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری وجہ سے نہیں ہے, نہ ہماری حکومت میں آیا ہے, یہ انہی لوگوں کے دیے ہوئے تحفے ہیں, جو بھی اس کو آپ ریزن دیں, لیکن this is something which we owned, which we inherited from these people. اب آپ ہی کی حکومتوں میں پاکستان گرے لسٹ میں گیا, ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ گرے سے وائٹ میں جائے. ہندوستان چاہتا ہے But at the cost of what, علی صاحب؟ ہندوستان چاہتا ہے کہ بلیک لسٹ ہوں. اب میرا سوال ان سے یہ ہے کہ اگر ایف اے ٹی ایف کی لاز پاس نہیں ہوتے اور خدا نخواستہ پاکستان بلیک لسٹ ہوتا ہے, کیا یہ فیس کر سکیں گے پاکستان کے لوگوں کو؟ کیا پورے پاکستان کے ان پہ مقدمہ نہیں ہوگا؟ اور کیا یہ ایک حقیقت نہیں ہے کہ جب پارلیمانی کمیٹی لیجسلیٹو بزنس میں ایف اے ٹی ایف لاز کی بات ہوئی تو ان کا وہ بدقسمتی سے لفظ مجھے یوز کرنا پڑ رہا ہے کہ بدنام زمانہ
وہ ان کا جو 29, 30, 34 پوائنٹ کا ان کا جو مسودہ آیا, جو اس کے ساتھ لنک کیا گیا, بار بار ان کو ریکویسٹ کی گئی کہ اس کو آپ اس سے لنک نہ کریں. نیب 1999 میں بنی, 2002 کا آرڈیننس ہے, 20 سال سے اس کے لاز میں ریفارم کی باتیں ہوتی ہیں. آپ نے کرنا ہوتا تو 5 سال پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب اور 5 سال میاں صاحب کے کر لیتے. آپ نے نہیں کیا. ہم کہتے ہیں کر لیتے ہیں اس کو, لیکن یہ 1-2 دن میں, ہفتے, مہینے میں نہیں ہوگا. اس میں بہت سے لاز ہیں جس پہ بیٹھ کے تھریڈ بیس ڈسکس کرنا ہوگا. دیٹ از اے ٹائم کنزیومنگ پروسیس. FATF کے جو لاز ہیں اس میں آپ کے پاس مارجن بڑا کم ہے. آپ نے اس کو اگلے مہینے اس مہینے کے مڈ تک آپ کو اس کو نکال دینا ہے. اب مجھے یہ بتائیں, وہ کام جو یہ لوگ مل کے 10 سال میں نہیں کر سکے, اس کو ہم سے لنک کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اس کو, جب تک یہ نہیں ہوگا ہم اس میں سپورٹ نہیں کریں گے. مجھے یہ بتائیں کہ ان لوگوں نے یہ خرم صاحب نے ابھی کہا کہ یہ بات آپ اینڈ ویلکم بیک. FATF قوانین کو ہر صورت منظور کروانے کا اندیا دیا ہے پرائم منسٹر نے. خرم دستگیر خان صاحب, آپ اس پہ کامنٹ کر رہے تھے وقفے سے پہلے. پھر آپ کے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے دہرانا چاہتا ہوں کہ یہ جو قوانین جس شکل میں ہمارے سامنے آئے ہیں یہ ہمیں FATF نے نہیں دیے, یہ صحیفے نہیں ہیں. یہ اس حکومت کی کارستانی ہے جس میں ہر قانون میں یہ کالے اس طرح کے سیکشنز ڈالتے ہیں تاکہ ان کو لوگوں کو گرفتار کر کے اور بغیر ایویڈنس کے جیل پھینکنے میں آسانی ہو. اس کی اپوزیشن مزاحمت پہلے بھی کر چکی ہے, ابھی بھی کریں گے. اور اگر یہ اس طرح کے ایشوز جو ہیں یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر حل کر لیں تو FATF قوانین کو پاس کرنے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور نہ ہی آئے گی. کیا تاخیر ہونے سے نقصان ہوگا پاکستان کو؟ میری استدعا ہے کہ FATF انریزنیبل نہیں ہے. اگر پاکستان کی منتخب پارلیمنٹ جو ہے وہ بعض معاملات میں ڈیو کنسیڈریشن کر رہی ہے تو یہ بات FATF کو ڈائریکٹلی کنوے کی جا سکتی ہے. یہاں ایک حکومت ہے جو FATF کے معاملے میں پینک میں ہے اور یہ لوگ بھول گئے, لوگ بھول گئے ہیں کہ 2013 میں جب مسلم لیگ نون کو حکومت ملی پاکستان FATF میں بلیک میں تھا. ہم نے اسے پہلے گرے کیا اور پھر وائٹ کیا, اور جب ہماری حکومت ختم ہوئی اس کے جانے کے بعد یہ دوبارہ گرے ہوا. تو یہ ایسا کوئی بہت بڑا آفت نہیں ہے. ایشو صرف یہ کہ یہ حکومت چونکہ انکمپیٹنٹ ہے, نالائق اور نااہل ہے, تو اب یہ پینک میں اس طرح کی قانون سازی کرنا چاہتے ہیں. FATF سے ہم پارلیمان بات کرنے کے لیے تیار ہے, تمام جو ادارے ہیں وہ بات کرنے کے لیے تیار ہے, اور ان کو یہ بتانا ہے کہ FATF پہ ہم کمیٹڈ ہیں پاکستان میں اس قسم کی لیجسلیشن کرنے میں جو دنیا کے ساتھ کمپیٹیبل ہو, لیکن پاکستان کے آئین کے خلاف لیجسلیشن کرنے کا FATF نے ہمیں کوئی حکم نہیں دیا, اور اگر دیا بھی ہو تو پاکستان کی پارلیمان اس کی مجاز نہیں ہے. پاکستان کے شہریوں کے فنڈامنٹل رائٹ سب سے اہم ہے. اور دوسری بات یہ ہے ہمیں جو ہے آنے والے دنوں میں بھی گورنمنٹ کو لیجسلیشن جو ہے یہ عمران خان صاحب کا جو طریقہ کار ہے آمرانہ قسم کا ڈرکونین کہ ہم پاس کرا لیں گے. بھئی آپ کیوں نہیں معاملات ایسے طریقے سے حل کرنا چاہتے؟ اور جب پارلیمان میں ہوگا تو بعض دفعہ آپ دیکھیں گے کہ شاید جوائنٹ سیشن میں ان کو نقصان ہو جائے. ٹھیک ہے امتیاز شیخ صاحب, یہ بات تو سب جانتے ہیں, رپورٹ بھی ہوئی کہ خاص طور پہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے پوری دنیا میں ہی بہت سختی ہے, اور پاکستان پہ وہ جائز یا ناجائز طریقے سے بار بار پریشر بھی ڈالتے ہیں. پر خرم دستگیر صاحب کا کہنا ہے کہ اس پریشر کو سسٹین کیا جا سکتا ہے. آپ کی کیا رائے ہے امتیاز شیخ صاحب؟ امتیاز شیخ صاحب کو میری آواز نہیں آ رہی؟ میں علی صاحب کے پاس آواز آ رہی ہے؟ جی امتیاز شیخ صاحب. دیکھیں جی, میں خرم دستگیر صاحب کی رائے سے بالکل متفق ہوں. سارے معاملات جتنے بھی ہیں کہ باہمی مشاورت پہلے بھی ہوتا ہے. پارلیمنٹ ہوتی اس لیے کہ وہاں بیٹھ کے بحث کی جائے اور پھر بیٹھ کے اس سے کوئی اتفاق رائے پیدا کیا جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری موجودہ حکومت ہے فیڈرل گورنمنٹ, انہوں نے شروع سے ہی اس طرح کا رویہ رکھا ہے کہ مطلب کسی کی بات ماننی نہیں, اور مطلب بہت ہی ایک اپنی طرز کی طرح سے اپنی حکم چلانے کی طرز پہ اپنا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو کہ سیاست میں نہیں چل سکتا. کبھی کبھار چلو چل بھی جائے لیکن ہر دفعے ہر چیز میں نہیں چل سکتا. بٹ امتیاز شیخ صاحب, کیا ابھی ہم اس موڑ پر آ گئے ہیں کہ ہم FATF کو اپوزیشن کے معاملات کے ساتھ جوڑ بھی رہے ہیں؟ should this not be a national issue? لیکن جی مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی جوڑ نہیں رہا, لیکن یہ
बेसिक जिम्मेदारी मरकजी हुकूमत की है, जिसकी पार्लियामेंट में इस वक्त हुकूमत है, अक्सरियत है, उनका काम है ना सबको लेके चले, मसलों का हल करे। अपोजिशन तो ठीक है अपनी बात करेगी, अपोजिशन तो वो बात करेगी जो अवाम के मफाद में चीज उनको समझ में आएगी, लेकिन ये गवर्नमेंट के ऊपर होता है कि वो सबको साथ लेके चलती है और इस तरह की सजा बनाई जाती है कि मतलब चीजें हल हो सके और लोगों और आपस में इत्तेफाक की राय हो सके। किस मामले में आपको लग रहा है कि वो नहीं कोऑपरेट करे आपके साथ? अफसोस ये है कि किसी भी चीज में आप देख लें, किसी भी चीज में देख लें, पूरा मतलब 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें आप इस हुकूमत का कि मुख्तलिफ इशूज पर ठीक ठाक चलते हुए कामों में भी इन्होंने आके टांग लड़ाई और मसलों का पैदा किया। सिंध गवर्नमेंट के मैं हवाले से बात करता हूँ मिसाल के तौर पे, यहाँ जो भी चीजें हुई कोविड के हवाले से बात करूँ और डेवलपमेंट के हवाले से बात करूँ, तो बाकी वज़रा यहाँ आते रहे और आके मतलब उन चीजों में रुकावटें बनते रहे जो कि मतलब टोटली परव्यू था प्रोविंशियल गवर्नमेंट का। ठीक है, चीजें उन्होंने किया फिर वो खुद भी नहीं कर पाए। ठीक है, मसला ये है कि फेडरल गवर्नमेंट के पास अपने इतने मसाइल हैं, इतने इशूज खड़े हो गए हैं और इतने लोगों के साथ मतलब इतनी बड़ी मतलब इकोनॉमी देख लें आप, कीमतें देख लें, एनर्जी क्राइसिस। ठीक है ताशिर साहब, आई कम बैक टू यू। मुझे इस एफएटीएफ पे एक दफा फिर आने दें। अली साहब, इस वक्त हमने दोनों लीडिंग जमातों के पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिए हैं। खुर्रम दस्तगीर खान साहब एज फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि ये साथ जोड़ना गलत तासुर है, मगर इस वक्त लग रहा है कि एफएटीएफ पे आपको ऑपोजिशन का एक पॉइंट ऑफ व्यू सुनना पड़ेगा। फिर कैसे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम इसको मंजूर करा ही लेंगे, ताकि नहीं होगी? हाउ इज ही सो कॉन्फिडेंट? देखिए, हम इस पे इसलिए कॉन्फिडेंट हैं कि हमें यकीन है कि जो अपोजिशन के लोग हैं उनमें से बहुत से लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो अपनी जमात की लीडरशिप के करप्शन केसेस से ज़्यादा अहमियत इस बात को देते होंगे कि पाकिस्तान जो है वो ब्लैक लिस्ट में ना जाए। ब्लैक लिस्ट में जाने का नुकसान क्या होगा? आप पे एम्बार्गोज लगेंगे, हमारा एक्सपोर्ट पे पाबंदियां लगेंगी, हमारी इंपोर्ट पे पाबंदियां लगेंगी, हम पे जो है ड्यूटीज़ बेइंतहा बढ़ेंगी, बहुत सी चीज़ें हम इंपोर्ट कर ही नहीं सकेंगे। बहुत से जो हमारा एक्सपोर्ट का जो रीजन है, ख़ासकर यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट में, उस पर पाबंदियाँ लगने का इम्कान होगा। ऐसी सूरत हाल में नुकसान किसका होगा? ना इमरान खान साहब का ज़ाती कोई नुकसान होगा और ना कोई किसी और का, अवाम का होगा, एक्सपोर्टर का होगा, फार्मर का होगा। आपके फ्रूट्स नहीं जा सकेंगे, आपकी एक्सपोर्ट नहीं जा सकेगी, आपका कपड़ा नहीं जा सकेगा, आप इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे रॉ मटेरियल आसानी से। तो क्या ये मुनासिब होगा पाकिस्तान के लिए? नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि जो भी इनके कोई खदशात हैं, लॉ पास हो जाए, आप अमेंडमेंट्स ले आएँ। उस पर हमने तो बार बार बात की है कि उस पर, उन अमेंडमेंट्स पे फिर बाद में बैठ जाएंगे कि कौन सी वो चीज़ें हैं। अभी तो ना कोई गिरफ्तार हुआ है, ना कोई किस तरह कर सकता है। मीडिया यहाँ पे आज़ाद है, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। देखें, और 1-2-3 चीज़ें बड़ी अजीब हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कहना कि मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि मेरे सामने 2 मोअज़्ज़िज़ लोग बैठे हैं, आप चूँकि एंकर हैं, मैं पैनलिस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं इनमें से किसी पे भी यकीन नहीं रखता कि ये मनी लॉन्ड्रिंग की इंडिविजुअल लेवल पे सपोर्ट करेंगे। ना मैं करता हूँ, ना फरिया साहिबा आप करती हैं। अब ये कहना कि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को नैब में वो देखे ही ना, नैब के परव्यू से निकालें। नैब वो इदारा है, अच्छा है बुरा है, हमने नहीं बनाया, चेयरमैन भी आपका नामजद है। अब नैब के पास वो टूल्स हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग के इशू को वो कैटर कर सकते हैं, और कोई इदारा आपके पास इस तरह का है नहीं जिसको आपने उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की हो। नैब को अगर आप नैब के परव्यू से मनी लॉन्ड्रिंग को हटा देंगे तो ये जो पापड़ वाले, चीनी वाले, छोले वाले टाइप चीज़ें हैं, रक्षा वाला कि उसको अरबों करोड़ों रुपए की टीटियां लग रही हैं, ये फिर कौन चेक करेगा? मैं ये समझता हूँ बड़ा नामुनासिब है इस वक्त ये चीजें करना। पार्लियामेंट मौजूद है, बाद में इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। और एक और चीज है कि जो एफएटीएफ के लॉज हैं, एफएटीएफ के लॉज, वी आर नॉट रीइन्वेंटिंग द व्हील। आप उसको चेक कर लें। की जो डायरेक्शन है वो यही है कि आप इन मामलात को कानून के दायरे में लेकर आए, और मैं ये आपके नाज़रीन को ये याद करा, जीरो टॉलरेंस है एफएटीएफ एक्ट 2010 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने पास किया था, और 2015 में पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने उसको अमेंड किया था। ये हमारी लेजिस्लेशंस हैं जो अब आज आगे आ रही है। तो ये कहना कि ये लोग तो कमिटेड नहीं है, ये हमने कवानीन पास किए हुए, हमने अमेंड किए हुए। तो अगर आज एफएटीएफ इसमें बहुत बुनियादी नुकता और भी है, कभी नहीं कहता जिस पे मैं नैब को कॉग्निजेंस लेना चाहूंगा आप लोगों से। ये फैसला पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पॉलिटिकली करना है, जो कि इनकी कोशिश है कि एक ऐसे कानून को इसके अंदर घुसा दिया जाए नैब के जरिए, जिसके अंदर फिर लोगों को आप पकड़ के डालते हैं जेल में और फिर उसको पूछने वाला कोई ना हो। तो यहाँ हमने बार बार यही कोशिश करनी है कि ये नैब के जो हमें बिटर फ्रूट्स हैं, जिसके अंदर नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, साद रफीक, आप लोगों ने इसको नेशनल असेंबली में क्यों पास होने दिया?
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ह्यूमन राइट्स वॉच, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, नेशनल असेंबली से फिर क्यों पास होने दिया अगर आप लोग समझते हैं कि ये गलत लॉस थे? ये ड्रैकोनियन कानून है, हमें को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तक ही आप रखेंगे। ये कह रहे हैं कि ये कवानीन डायरेक्टली रिलेटेड हो जाएंगे इन शख्सियात के साथ? इनसे अपील Is पूछें this कि the इन्होंने fear? फिर नेशनल असेंबली से क्यों लॉस को पास होने दिया, उस पे वोट काउंट पे क्यों नहीं गए? अनस्ट्रक्चर्ड पावर ऑफ अरेस्ट, कि बगैर एविडेंस के लोगों को अरेस्ट करने का जिस तरह इस कानून में लिखा हुआ है, हम उसकी मुखालफत करेंगे और करते रहेंगे जब तक ये हमारी अमेंडमेंट ऑलरेडी फाइल्ड है। टेक्स्ट ये नहीं है कि कोई कंफ्यूजन है, उसके ऊपर हमें माने, हमारे साथ बैठकर गुफ्तगू करें, हमें भी समझाएं अगर हमें गलत समझ आई है तो। लेकिन ये कह देना कि हम जबरदस्ती सारा कुछ करा देंगे, बुलडोज कर देंगे, ये नहीं होगा। राइट जी अली साहब। ये मैं इस पे ये अर्ज करूंगा, देखें पाकिस्तान का मामला है, मैं तो समझता हूं कि मुझे तो कोई इनसे रिक्वेस्ट करने में भी कोई शर्म महसूस नहीं होती, क्योंकि मैं रिक्वेस्ट करता हूं एज अ बैसित पार्लिमानी उमूर कि ये FATF की लॉज इमरान खान की हमारी कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है, पाकिस्तान के मफाद की चीज़ है। नेशनल असेंबली में आपने उसको बहुत तवील बहस के बाद वहाँ से पास होने दिया, आप उस पर वोट काउंट पे नेशनल असेंबली में नहीं गए। सेनेट ऑफ पाकिस्तान से जो है सिर्फ इस एक ज़ाती अना की